چلیں ٹھیک ہے. 1 second, let me share the screen, please. Okay, fine. Yes, please confirm. Is the screen visible? Yes, please confirm. تو جی سر اسکرین آ رہی ہے، آپ کی وائس بھی آ رہی ہے. اوکے اوکے فائن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. یس سر. اوکے چلیں. ہماری ریکارڈنگ ایکٹیو ہے نا؟ آپ کے اسکرین پہ آپ نے جو شیئر کیا وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. چلیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں. اوکے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو ہم نے ریسنٹ سیشنز ڈسکس کرے ہیں ایز فار ایز اے قرآنک تفسیر از کنسرنڈ، تو اس میں ہم نے 3 رکوع فی الحال ابھی کمپلیٹ کرے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے پہلے جو 2 رکوع تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ جو یہ قرآن پڑھنے والے ہیں ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، ایک جو بالکل کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں اس میسیج کو، یعنی کفر کرتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس مکسڈ اپروچ میں رہتے ہیں. یعنی بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، اور یہ گواہی خود اللہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر تیسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا آغاز سٹارٹ کرا، یعنی قرآن کا جو ڈاکٹرین ہے، قرآن کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا. اور کس بنیاد پر کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کرا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے. اس زمین کو، آسمان کو تمہارے لیے ایک فیزیبل جگہ بنائی. زمین کو تمہارے لیے ایک فیزیبل جگہ بنائی، ان دونوں کے درمیان تمہیں ایسا پلیس کیا کہ تم زندگی کے سارے آسائٹ اختیار کر سکتے ہو. تمہاری لائف فیزیبل ہے اسی پلانٹ پر. تو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے اعلان کے بنیاد پر دعوت دی کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، تم میری عبادت کرو. یہ تھا پچھلے رکوع کا خلاصہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں توحید بیان کی، قرآن کی عظمت بیان کری کہ جو میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب اتاری ہے، یہ وحی کے ذریعے سے یہ کتاب اتاری ہے، تم اس پہ ایمان لاؤ. اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے
کسی کسی شک میں تم پڑے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. اور پھر اسی کو اختتام ہم نے کیا, اسی رکوع کو ہم نے کمپلیٹ کیا پھر توحید سے. اب جو یہ والا رکوع سٹارٹ ہونے والا ہے, رکوع نمبر 4, جو رکوع اس حوالے سے جو آیت 30 آپ کے سامنے ہے, یہاں سے بھی وہی دعوت سٹارٹ ہو رہی ہے. لیکن دعوت کا مضمون کیا ہے؟ دعوت ہی سٹارٹ ہونے والی ہے یہاں سے. یہ ایک کنٹینویشن میں, ایک چین کی سیریز میں چل رہی ہے یہ دعوت. لیکن اس سے پہلے جو دعوت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بنیاد پر تھی. اب دعوت ہے بحثتی انسان. بحثتی انسان کیا, سمجھیے اس چیز کو, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رکوع میں, بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں انسان پیدا کیا. اب جب میں نے تمہیں انسان پیدا کیا تو تمہارے لیے انسان کی بنیاد پر, انسان کو میں نے زمین میں اتارا. کس بنیاد پر اتارا؟ اس بنیاد پر, انسان ہونے کی بنیاد پر. یہ دعوت ہے, یہ آغاز ہے اس رکوع کا. یعنی ہم سے کتاب ہے, تمہارے لیے یہ کتاب ہے, تمہارے لیے یہ دعوت ہے. اور انسان کو پہچاننا, انسان کو انسان پہچاننا, اسی کی بنیاد پر یہ دعوت ہے. کمپلیکس لگ رہا ہوگا یہ ٹرم آپ کو, یہ کیا سر بتا رہے ہیں, لیکن ہم جب اسے ڈسکس کریں گے تو آپ کو ایزیلی یہ کمپرہینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پلیز بی وتھ می. اب دیکھیں, آیت کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. آیت کا مضمون آپ سمجھیے, کرکس سمجھیے, موٹو سمجھے اس رکوع کا کیا ہے. دعوت ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہی اعلان ہے. لیکن کس بنیاد پر؟ ہمارے انسان ہونے کے بنیاد پر, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا. اب چلیں اس رکوع کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلے ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد تفسیر میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو, یاد کرو اس وقت کو. لفظ جو سٹارٹ ہے, پہلے تو واو استعمال ہوا ہے, یعنی وَإِذْ قَالَ, اس کا مطلب یہ دعوت کی اسی چین کو کنٹینیو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو دعوت پچھلے رکوع میں سٹارٹ ہوئی, اسی دعوت کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں اس رکوع میں بھی. اسی لیے پہلے وَإِذْ قَالَ ہے, وا سے, اور یاد کرو اس وقت کو. اب لیکن لفظ ہے اذ, وَإِذْ قَالَ. اذ کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب یاد کرو, اپنے دماغ میں تم زور کرو, کہیں تم نے یہ سنا ہے جو میں بات بولنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں بات بولنے والا ہوں یہ تمہیں جانی پہچانی ہے. وہ بات کیا ہے ڈسکس کریں گے, لیکن اس کا مطلب آپ اویئر ہیں اس بات سے جو اللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ, جو ہمیں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ اس بات سے اویئر ہو جو بات آنے والی ہے. اب یہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کو, ایک ایک ورڈ کو ہم بریک ڈاؤن کریں گے, لیکن پہلے سٹیٹمنٹ کو سمجھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. سٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از لیجئے. جو آپ کے پریکنسیوڈ نوشنز ہیں, جو اس سے پہلے آپ نے کچھ سنا ہوگا, پلیز ان کو باہر نکالیں. ابھی فی الحال ایک کلین سلیٹ کی طرح ان ورسز کو, ان سٹیٹمنٹس کو سمجھیے. جو آپ کے پریکنسیوڈ نوشن ہے, اس سے پہلے اگر آپ نے کچھ سنا ہوگا تو باہر نکالیں. یہ پریریکویزٹ ہے جب بھی آپ کوئی کسی علم کو تعارف کرتے ہیں, تو جو آپ کے پریکنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں ان کو باہر نکالیں. بالکل کلیئر سلیٹ کی طرح ان آیتوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس کا مطلب جب وَإِذْ قَالَ آیا, یاد کرو, اس کا مطلب اس سے پہلے یہ تعارف ہوا ہے. نوعی انسانی کو یہ اویئرنس ہے کہ کہیں یہ ڈسکشن ہوا ہے, کہیں یہ ڈسکشن ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو یہ ڈسکشن کہاں ہوا ہے؟ پرانی آسمانی کتابوں میں. یہ سٹیٹمنٹ جب مدینہ میں یہ ریولیوشن اتری ہے, یہ سٹیٹمنٹ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا, خاص کر یہودی جو بیٹھے وہاں تھے.
جو اہلی کتاب موجود تھے انہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بارے میں ملائکہ سے جو بحث کری تھی وہ کیا تھی. اسی لیے یہاں لفظ آیا وَإِذْ قَالَ. اس کا مطلب یہ پرانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب, اسی لیے وَإِذْ قَالَ آیا ہے. یعنی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس کا مطلب یہ وَإِذْ کا مطلب یہاں پہ ہے پرانی کتابیں. یعنی تمہیں پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, تم اویئر ہو ان باتوں سے, تم ان سٹیٹمنٹ سے کوئی محروم نہیں ہو. یعنی پرانی کتابوں کیا نچوڑ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یاد کرو وقت جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا. اب ملائکہ کسے کہتے ہیں, پہلے ملائکہ کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں یہ جو ملائکہ ہی نکلا ہے ورڈ ملک سے, ایک ہوتا ہے ملک, ایک ہوتا ہے ملک. یہ ملک سے نکلا ہے ورڈ. ملک کہتے ہیں میسنجر کو, پیغمبر کو. اب لیکن یہ ایسے پیغمبر ہے جن کو قرآن نے مخصوص کیا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ ایسے پیغمبر ہے جو مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ان کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے. کہاں پہ؟ آسمانوں میں. یعنی یہ ایسے پیغمبر ہیں جو آسمانوں کے لیے مخصوص ہے, جن کو ہم اپنی زبان میں فرشتے کہتے ہیں. تو ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو, لیکن اصل میں ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنا, اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسری جگہ پہنچانا. یہ اللہ تعالیٰ کے معنی آپ سول سرونٹس ہیں. جیسے ہم اپنی گورننس میں رکھتے ہیں نا سول سرونٹس, اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ سول سرونٹ کی سول سروس کا کام کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اس کو ایگزیکیوشن میں لاتے ہیں. تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر جو مخصوص ہے آسمان میں. ٹھیک ہوا, آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آگے انی جائلٌ فی الارض خلیفہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکوں سے کہا, انہی فرشتوں سے کہا جسے ہم اپنی عام زبان میں سمجھتے ہیں فرشتے, کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ انی جائلٌ فی الارض خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں جو خلیفہ ایز اے ورڈ ہے یہ نکلا ہے, اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ خلف ہے. خلف کہتے ہیں جب کوئی سیولائزیشن کا کوئی سکسیسر آتا ہے, اس کے بعد کوئی اور ایک سیولائزیشن آتی ہے, یا اس کا رہبر کوئی آتا ہے, یا کوئی اور آتا ہے, بار بار یہ بدلتے رہتے ہیں. اس بار بار بدلنے والی پوزیشن کو خلیفہ کہتے ہیں. لٹرل ورڈ سمجھا رہا ہوں آپ کو. جو آپ کے پریکنسیوڈ نوشنز ہے, جو آپ اسے سیاسی معنی دیتے ہیں, ابھی تھوڑا اسے باہر کریں. یہ سیاسی معنوں میں بھی آتا ہے خلیفہ, لیکن خلیفہ کو بحثت روٹ ورڈ ہم سمجھیں گے پہلے, اس کے بعد آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں سیاسی معنوں میں, لیکن لٹرل ٹرمینالوجی میں آپ سمجھے پہلے. خلیفہ کہتے ہیں لٹرل میننگ میں ایک کے بعد دوسرے آنے والے کو. فار ایگزامپل, اگر آپ کے گرینڈ فادر پہلے تھے, وہ آپ کے ہیڈ آف دی فیملی مینٹین کرتے تھے, آپ کے فادر ہیں, کل آپ آئیں گے, تو اس کا مطلب آپ کے فادر جو ہے آپ کے گرینڈ فادر کے کیا بنے؟ خلیفہ. آپ کل اپنے فادر کے کیا بنیں گے؟ خلیفہ. اسی کو آپ اس ہولسٹک لیول پہ سیٹ کریں. جب کسی حکومت پہ کوئی رہبر ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی آتا ہے, تو اسے خلیفہ کہتے ہیں. یعنی بار بار بدلنے والی حکومت کو خلیفہ کہتے ہیں, ایک کے بعد دوسرے آنے والے کو. یا ایک قوم آتی ہے, اس کو دوسری قوم ریپلیس کرتی ہے, تو دوسری والی قوم اس پچھلے والی قوم کی خلیفہ بنتی ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں اس ورڈ کو؟ ایک قوم آئی, اس کے بعد دوسری قوم اسے ریپلیس کرتی ہے. یہ جو دوسری قوم اسے ریپلیس کرتی ہے وہ خلیفہ کہتی ہے. اس کا مطلب خلیفہ میں ہمیشہ یہ شامل ہے کہ کوئی پرانی سیولائزیشن تھی, کوئی پرانی قوم تھی, جس کو ریپلیس کیا گیا, تب خلیفہ بنا. یہ امپلائڈ ہے, یہ اس کا بیسک کرکس ہے. خلیفہ کو آپ سیاسی معنی سے بھی آزاد چھوڑیں. خلیفہ کہتے ہیں ایک قوم کے بعد دوسری قوم جب آتی ہے, اس کی پوزیشن لیتی ہے, اس کی گورننس لیتی ہے, اس کے اختیارات لیتی ہے, تو وہ دوسری قوم خلیفہ کہلاتی ہے. اس کا مطلب خلیفہ بغیر کسی پریسیڈنگ کے نہیں ہو سکتا. پچھلے کوئی نسل گزری ہے, پچھلے کوئی قوم گزری ہے, تو خلیفہ بنا. تو اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں, اب اس آیت کو پڑھیے,
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کن کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب زمین میں، یہ کائنات میں کوئی اور سیولائزیشن، کوئی اور قوم تو تھی جس کو ریپلیس کیا گیا اب اس قوم کے ذریعے. اب وہ قوم کون ہے؟ ہمیں پتا ہے وہ انسان ہے، کیونکہ انسان سے بحث ہے، انسان پہ یہ کلام اترا ہے. تو اس کا مطلب کسی کو ریپلیس کیا گیا اور انسان نے اس کو ریپلیس کیا. اب وہ کون مخلوق تھی ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تشریح میں ملتی ہے، وہ جنات تھے. اب لیکن اس کو محدود نہیں کر سکتے، ہو سکتا کوئی اور بھی مخلوق ہو، لیکن اتنا مضمر ہے، اتنا امپلائڈ ہے یقیناً کہ کوئی مخلوق تھی جس کو ریپلیس کیا گیا. اور کس نے ریپلیس کرا؟ انسان نے ریپلیس کرا. اس کا مطلب ایک سیریز چل رہی تھی، اس کو کنٹینویشن میں لایا، اس کو سکسیڈ کرا. کس نے؟ انسان نے. تبھی جا کے وہ خلیفہ بنا. اب لیکن یہ خلیفہ کہاں بنا؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کی بات ہو رہی ہے. اب یہ انسان خلیفہ کہاں بنا؟ یہ زمین پر خلیفہ بنا. تو اس کا مطلب، جیسے میں نے کہا، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کہیں جگہ کسی قوم کو کسی جگہ پہ انتظامات سنبھالنے کے لیے اتارا گیا ہو، یا اس کی پوزیشن یہی ہے کہ وہ کسی قوم کو، کسی جگہ کو، اس کے کام کو، اس کے نظام کو اختیار کرے. اس کی ذمہ داری ہے یہ بحیثیت خلیفہ. تو اس کا مطلب جب اسے زمین کا خلیفہ بنایا تو اس کا مطلب یہ زمین کی ذمہ داری اسے سونپ دی. اب لیکن کس نے سونپی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی یاد کرو وقت جب رب نے کہا ملائکہ سے، جب رب نے کہا میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں زمین میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس کا مطلب جب اس کی ذمہ داری دنیا کے لیے ہے، لیکن کس کے تحت گزارنی ہے یہ ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت. اس کا مطلب یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ آزاد نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری کس بنیاد پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بنیاد پر. اس کا مطلب ایک تو انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری میں یہ آزاد نہیں ہے، اس کی آزمائش ہونے والی ہے اسی ذمہ داری کے ذریعے. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اس کو خلیفہ بنایا کس لیے بنایا؟ زمین کے لیے بنایا. اور زمین میں خلیفہ کیوں بنایا؟ زمین کی ذمہ داری کے لیے. اب جب زمین کی ذمہ داری کے لیے بنایا تو یہ اکاؤنٹیبل ہے اس زمین کے معاملات کے لیے. اور اسی کے ذریعے سے، اسی ذمہ داری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے کہ یہ میری اطاعت کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے. اب یہ زمین میں فساد مچاتا ہے یا زمین کو عدل سے بھرتا ہے. عدل کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام جب یہاں نافذ کرتا ہے تو عدل قائم ہوتا ہے. اگر یہ اپنی من مرضی چلائے گا تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. اور اسی کے بارے میں آگے ہمیں ذکر ملتا ہے. یہی بات فرشتے آگے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں. تو خلیفہ کی پوزیشن آپ کو کلیئر ہوئی. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، خلیفہ اسے کہتے ہیں جب ایک قوم دوسرے قوم کو ریپلیس کرتی ہے، اس نئے والے قوم کو کہتے ہیں خلیفہ. اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اسے زمین کے معاملات کو سنبھالنا ہے. اب یہ اس ذمہ داری میں آزاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی اطاعت میں اسے یہ ذمہ داری نبھانی ہے. اور اس ذمہ داری کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بھیجا کہ یہ میری اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے. یعنی یہ دنیا میں فساد برپا کرتا ہے. اور فساد کس بنیاد پر؟ کہ اگر یہ اپنی من مرضی چلائے، یا اسے عدل سے بھر دیتا ہے، عدل نافذ کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس زمین کی ذمہ داری کو نبھائے. یہ ہے خلیفہ کی پوزیشن. اس پورے سپیکٹرم کو اپنے سامنے رکھیں، خلیفہ کی پوزیشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. یہ ہے خلیفہ کی پوزیشن. اور وہ کس کو سونپی گئی ہے؟ انسان کو. کیوں؟ کیونکہ کتاب اتری ہے انسان پر، تو اس میں جو موضوع بحث ہے وہ انسان ہے.
क्लियर हुआ? अब आगे चलते, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بحث ہو رہی تھی، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے ملائکہ سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو واپس میں یہ فرشتے جواب دیتے ہیں، ملائکہ جواب دیتے ہیں، کیا آپ زمین میں ایسے مخلوق کو بیچنے والے ہیں، ایسے مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ سمجھیے اس چیز کو. قالوا اتجعل فیہا من یفسد، انہوں نے جواب دیا، فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ زمین میں ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو، ایسے خلیفہ کو بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا. اب پہلے سمجھیے فساد کسے کہتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے اس کا بیک ڈراپ دیا ہے ہمارے ریسنٹ سیشنز میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک سیریز میں بتایا تھا آپ کو، ایک چین ہم نے سپریڈ کری تھی. جب انسان کے اندر فسق پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے فساد ہوتا ہے. فساد کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے وہ باغی ہو جائے، وہ راستے سے بھٹک جائے، جو کام اس کو دیے گئے تھے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس اس کو فالو کرنے تھے، وہ اس سے بغاوت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں فساد. اب اس فساد کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ فساد کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں دنیا میں، یا آپ سمجھے پہلے کہ جب قرآن میں جب بھی فساد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جب آپ اس دنیا میں فیصلے نہ کریں تو فساد کہلائے گا. یعنی جو آرڈر ہے، جو انیٹ کوالٹی ہے اس زمین کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر ہونی چاہیے، بسر ہونی چاہیے، اس کے اپوزٹ میں جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ فساد کہلاتا ہے. تو فساد کی شکل کیا ہے؟ جس آرڈر کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، اگر وہ آرڈر یہاں مینٹین نہیں ہوا، وہ آرڈر یہاں فالو نہیں ہوا تو وہ فساد کہلائے گا. تو اسی چیز کی گواہی فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے دے رہے ہیں. کیا آپ اس مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، اس خلیفہ کو بنانے والے ہیں جو دنیا میں فساد مچائے؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ سمجھیے اس چیز کو. دیکھیں فرشتے کی پوزیشن آپ سمجھیں، انہیں اختیارات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پروگرامنگ ایسے فریم کری ہے کہ وہ اختیار کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے. ان میں کوئی خواہش نہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، ان میں کوئی حسد نہیں. تو ایک انسان جیسا ہوتا ہے، جتنا لمیٹڈ سفیر ہوتا ہے، جو مخلوق جیسے ہوتی ہے وہ ویسا سوچتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا غیر معمولی سمجھا کہ ایسی مخلوق جس کو اختیارات بھی دیں گے، حالانکہ یہ سارے اختیارات تو اللہ کے ہیں. ان کے یہ سمجھ میں کہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک مخلوق تو ہے اور مخلوق میں اختیار کیسا. ان کو یہ بڑا سٹرینج لگا، بڑا عجیب لگا. اختیارات تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہوگی جس کو اختیارات دیا جائے؟ اب ان اختیارات کو، یہ جو اختیارات ہیں یہ صرف مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جب یہ کسی مخلوق میں ٹرانسفر کیے جائیں تو فساد کرے گا، کیونکہ اسے پتا نہیں ہے ان اختیارات کو نبھانا کیسے ہے. اب سمجھے اس چیز کو. فساد کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو فساد کہلاتا ہے. اب لیکن ان کو اسی کشمکش میں تھے فرشتے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بحث کر رہے ہیں، بظاہر بحث کر رہے ہیں کہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی. کیونکہ ان کے نظر میں یہ عجیب چیز ہے کہ ایک مخلوق تو ہے اور با اختیار ہے، کیونکہ مخلوق تو با اختیار نہیں ہوتی. آپ سمجھے اس چیز کو. یا انہوں نے یہ گمان اس وجہ سے کیا کہ جو اس سے پہلے گزرا، جو میں نے کہا ابھی کہ خلیفہ ضروری ہے کہ پیچھے کوئی گزرا ہو تو خلیفہ آئے گا، یعنی کوئی قوم پیچھے گزری ہے تو خلیفہ بنے گا.
یا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جو پیچھے گزرے ہیں قوم، چاہے جنات ہو یا کوئی اور مخلوق ہے، ان کو اگر کچھ اختیارات دیے ہوں گے تو انہوں نے زمین میں فساد کیا ہوگا، یا انہوں نے یہ اسسمنٹ کری، تو آؤٹ آف اسسمنٹ انہوں نے یہ ریسپونڈ کیا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ زمین میں ایسے کیوں کسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین کو فساد سے بھر دے گی؟ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قالوا اتجعل فيها من يفسد ويفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اور وہ آگے فرشتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، ایک تو وہ فساد کرے گا، اس فساد کے ذریعے فیہا ویسفق الدماء، ویسفق الدماء یعنی دماغ کا مطلب ہے خون ریزی کرے گا، دم سے نکلا ہے یہ ورڈ۔ فساد کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خون ریزی، قتل و غارت، بلڈ شیڈ۔ اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں ایک ایسی قوم کو آپ دنیا میں بھیج رہے ہیں جو ایک تو فساد کرے گی، اور اس فساد کا لازمن نتیجہ آئے گا کہ دنیا میں خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگا۔ تو کیوں آپ اس ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں دنیا میں جو فساد مچائیں گے اور اس کے ذریعے سے خون ریزی کرے گی؟ اب دیکھیں یہ انہوں نے کیوں کہا خون ریزی کریں گے؟ کیونکہ فساد کا لازم نتیجہ آتا ہے خون ریزی، لیکن کیوں؟ دیکھیں پہلے فساد کو سمجھے، آپ پھر سے اس سٹیٹمنٹ کی طرف واپس جائیں۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت، اللہ تعالیٰ کے پرنسپلز کے تحت ہم زندگی نہ گزارے تو وہ فساد کہلاتا ہے۔ اسی کو اگر ہولسٹکلی اس دنیا پہ نافذ کریں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو وہ فساد کہلائے گا، تو اس کا لازمن نتیجہ آئے گا خون ریزی۔ کیوں خون ریزی کیوں آئے گا نتیجہ؟ کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو ضروری ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرے گا، اپنی من مرضی سے۔ وہ جب بھی اپنی من مرضی آئے گی تو اس میں ضروری دوسرے کی حق تلفی ہوگی، اس کا مطلب عدل نہیں ہو سکتا۔ سمجھیے اس چیز کو، عدل کو میں کس چیز سے جوڑ رہا ہوں؟ یعنی عدل اگر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو، سوشل لیول پہ ہو، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں تب تک عدل قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے بغیر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں یقیناً دوسرے کی حق تلفی ہوگی، اور لازماً نتیجہ آئے گا اس کا ایک پنیکل جب آئے گا، جب یہ بغاوت، جب یہ حق تلفی بڑھ جائے گی تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ خون ریزی پہ آئے گی، سب پوری دنیا جو ہے وہ خون ریزی پہ مقدم ہو جائے گی۔ جب ایک دوسرے کے حقوق اگر آپ ایک دوسرے کا حق ماریں گے تو لازماً نتیجہ آئے گا کہ وہ آپ سے بغاوت کریں گے، جب بغاوت کریں گے تو ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہو جائے گا، وہ لازماً نتیجہ بلڈ شیڈ ہو جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی۔ یہ نتیجہ ہے فساد کا۔ تو اس کا مطلب فساد کے اپوزٹ میں اگر عدل نہ ہو، اگر اپنی من مرضی چلے تو یقیناً خون ریزی ہو جائے گی، بلڈ شیڈ ہوگا پوری سوسائٹی۔ اور اس چیز کو میں یہاں آپ کے سامنے اور بھی وضاحت کروں، اگر کسی زمین پر آپ کو فار ٹائم بینگ لگا عدل ہو رہا ہے، انصاف مل رہے ہیں، تو وہ لمیٹڈ ہوگا، وہ گلوبل نہیں ہو سکتا۔ سمجھیے اس چیز کو، وہ لمیٹڈ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا، گلوبل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اگر آپ کسی بھی ریجن میں جائیں گے جہاں پہ کہیں جگہ امن ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں وہ گلوبل نہیں ہوگا، ہر جگہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک تو یہ پریکٹیکل ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی انسان نے گلوبل کاز کے لیے کام نہیں کیا، کیونکہ نہیں کر سکتا۔ الگ الگ ریس ہے، الگ الگ کلر ہے، الگ الگ ایتھنیسٹی ہے،
الگ الگ ویلیوز ہے, ریلیٹو انڈرسٹینڈنگ آف ایتھکس ہے. آپ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, دوسری سوسائٹی اس چیز کو غلط سمجھتی ہے. آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور دوسری سوسائٹی اس چیز کو صحیح سمجھتی ہے. تو آپ جو لاز فریم کریں گے خود کے من مرضی سے, خود کی خواہش سے, وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, وہ دوسری کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. جو ویسٹ کے لاز ہے وہ ایسٹ میں نہیں چل سکتے, جو ایسٹ کے پرنسپلز ہے وہ ویسٹ میں اپلیکیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر یہ امن کہیں جگہ فار شارٹ ٹائم پیریڈ کہیں جگہ امپلیمنٹ ہوا بھی تو یہ گلوبل نہیں ہو سکتا. اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل, ایک پریگمیٹک ایگزامپل آپ کو میں دوں گا. انٹرنیشنل ریلیشنز جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک کانسیپٹ آتا ہے ریئلزم کے بارے میں. دو کانسیپٹ ہے جس سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک کنٹری اپنی ڈپلومیسی فریم کرتی ہے. ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ اپنے جو ایک کنٹری ہوتی ہے اس کے ریلیشنز کیسے ہوں گے ریسٹ آف دی کنٹریز سے, جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہے یا نیبرنگ ریجنز ہے یا کنٹمپرری ریجنز ہے, اس کے ساتھ ریلیشنز اس کے کیسے ہوں گے. اس کے جو پرنسپلز ہے وہ دو بنیادوں پہ ہوتے ہیں, یا تو آئیڈیالزم فالو ہوتا ہے یا تو ریئلزم فالو ہوتا ہے. لیکن ایک پروورب ہے, آئیڈیالزم از اے myth. آئیڈیالزم کس سے کہتے ہیں؟ جب ایک کنٹری ہر کنٹری کے سٹیزنز کے بارے میں سوچے, آسان لفظوں میں آپ سمجھیں, ایک کوآپریٹو ایتھکس سے جنریٹ ہوا ہے ورڈ, یعنی ایک کنٹری کے شہری, ایک کنٹری کے حکمران جب ہر ایک کنٹری کے متعلق سوچے, ان کی ایتھکس کے بارے میں, ان کے مینرز کے متعلق, ان کے اپلپمنٹ کے بارے میں, ہیومن رائٹس کے بارے میں, لیکن کہا جاتا ہے آئیڈیالزم از اے myth. اور یہ نعرہ سٹارٹ ہوا تھا لیگ آف نیشنز جب 1940s میں لیگ آف نیشن بنی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. تو کچھ ٹائم پیریڈ تک یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا تھا, لیکن یہ کہیں جگہ امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں آئیڈیالزم, کہ ایک کنٹری ہر ایک کنٹری کے بارے میں سوچے. پھر جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوا اس کے بعد ایک کانسیپٹ جنریٹ ہوا which is known as ریئلزم. ریئلزم اگر آپ کو میں آسان ایگزامپلز میں سمجھاؤں, آپ کا سبھی کا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا, تو آپ بیسکس ٹرمینالوجی میں سمجھے. جب ایک کنٹری کے سٹیزنز اور گورننس, ان کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ صرف اپنی کنٹری کے متعلق سوچتے ہیں, اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں ریئلزم. اور آپ دیکھیں اس پہ خود بھی آپ ریسرچ کریں, دنیا میں جو بھی کوئی جب سے کانسیپٹ آیا نیشن سٹیٹس کا, یعنی کنٹریز ڈیولپ ہوئے, تب سے لے کر ایک ہی کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے, وہ ہے ریئلزم. یعنی ہر کنٹری اپنے کنٹری کے متعلق سوچتی ہے, اسے دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں, جو اس کی نیبرنگ کنٹری ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. اور یہ ریئلزم جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ دس کانسیپٹ آف ریئلزم جسٹیفائز aggression, justifies power, justifies threat against the neighboring nation. اور کیا کیا نہیں کرتا یہ, یعنی اپنے کنٹری کے ویسٹڈ انٹرسٹس کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے یہی پریکٹیکل ہے, آئیڈیالزم پریکٹیکل ہے ہی نہیں. تو یہاں اسی کانسیپٹ کو آپ امپلیمنٹ کیجئے. فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کس انسان کو بھیجنے والے ہیں جو فساد مچائے گا. اس مخلوق کو, وہ ہے تو بظاہر خلیفہ, لیکن وہ دنیا میں تو فساد مچائے گا. اور فساد کا لازمن نتیجہ کیا آئے گا؟ خون ریزی. اور یہ کیوں ہوگی خون ریزی؟ کیونکہ اس میں جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تو لازمن وہاں فساد ہوگا, اور فساد کا لازمن نتیجہ آئے گا خون ریزی. اور یہ کن کا مشاہدہ تھا؟ یہ کون بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ یہ فرشتے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آگے چلتے ہیں. یہ ان کا اسسمنٹ تھا انسان کی کریشن کے حوالے سے. آگے وہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ, اگر آپ کو عبادت ہی مقصود ہے, عبادت ہی مقصد ہے, تو ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں, آپ کی حمد کر رہے ہیں, آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ میں نے تو پڑھا، لیکن اسے ہم سرسری اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کو ڈیپ ڈگ کرنا بہت ہی ضروری ہے. پوری کائنات چھپی ہے ان الفاظوں میں، تو اسے تو ہم ایسے ٹرانسلیشن پڑھ کے ادا نہیں کر سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آگے کنکلوژن میں. بات ہو رہی ہے، ایک سٹیج سیٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین میں اپنے خلیفہ کو بھیجنے والا ہوں، ایک خلیفہ کو بھیجنے والا ہوں ٹو بی مور اپروپریٹ. فرشتے واپس ریسپونڈ کر رہے ہیں کیا آپ ایسے مخلوق کو بھیجنے والے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے؟ اور فساد کا لازمن نتیجہ کیا آئے گا؟ خون ریزی، زمین خون سے بھر جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہی نہیں کہہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ کو عبادت ہی مقصود ہے تو ہم کر رہے ہیں. نسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے. نسبح بحمدک، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ونقدس، اللہ تعالیٰ کا تقدس بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. پہلے تو ہم ان ورڈز کو سمجھتے ہیں یہ ورڈز ہے کیا. کلیکٹیولی یہ تسبیح آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی آئیں گی، لیکن کس معنوں میں؟ آپ یہ پلیز جو بھی ہے کوئی سکے چوز نہ کرے پلیز. جی، تسبیح کے معنوں میں یہ سارے الفاظ آتے ہیں، لیکن سمجھنا ہے کہ نسبح کسے کہتے ہیں، حمدک کسے کہتے ہیں. حمد نکلا ہے، حمد سے نکلا ہے یہ ورڈ. اور تقدیس کسے کہتے ہیں، یعنی پاکی کسے کہتے ہیں، سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے پہلے سمجھتے ہیں تسبیح کسے کہتے ہیں. تسبیح کا جو آپ لٹرل میننگ نکالیں تو تسبیح کے معنی ہیں کسی کے سامنے عاجز ہونا. کوئی کسی کے سامنے عاجز ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. سمجھیے اس چیز کو. کوئی کسی کے سامنے عاجز ہو رہا ہے، اپنی تعظیم دکھا رہا ہے، اپنی ہیوملیشن دکھا رہا ہے، تو گویا وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. شیخ زبی پلیز انٹرپٹ نہ کریں، آپ کا سکیچ بار بار یوز ہو رہا ہے پلیز. جی، اب یہ جو تسبیح ہے، تسبیح زبان سے بھی ادا ہوتی ہے اور عمل سے بھی ادا ہوتی ہے. زبان سے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم عام مفہوم میں سمجھتے ہیں تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا. لیکن عمل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل میں تسبیح کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور صرف اس کے لیے کرنا، یہ عملی تسبیح ہے. قول سے تسبیح، زبان سے تسبیح کیا ہے؟ جو ہم زبان سے دہراتے ہیں. اور عمل سے تسبیح کیا ہے؟ جب ہم اپنے ایکشنز میں انہی الفاظ کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ ہوتا ہے عمل میں لانے کا مطلب، تسبیح کو عمل میں لانے کا مطلب. لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ نسبح کسے کہتے ہیں. نسبح کا مطلب ہے جب آپ کسی چیز کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ بے عیب ہے، اسے کہتے ہیں ہم اس کی تسبیح کر رہے ہیں. لیکن لفظ نسبح سے نکلا ہے. یعنی اللہ جب یہ فرشتے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو گویا ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ مانتے ہیں، اپنے دل سے مانتے ہیں کہ آپ بے عیب ہیں، آپ کا کوئی عیب نہیں. نسبح، آپ پاک ہے ہر عیب سے. اس کا مطلب یہ تسبیح تو ہے لیکن نگیٹو انجیکشن کے ساتھ. نگیٹو انجیکشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ یہ نہیں ہے. فار ایگزامپل لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا میں اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں نگیٹو انجیکشن میں. لیکن بحمدک جب میں استعمال کرتا ہوں، بحمدک نسبح کے ساتھ جب میں بحمدک استعمال کر رہا ہوں تو اس تسبیح میں پازیٹو کنجکشن ہے، پازیٹو انجیکشن ہے، پازیٹو کنوٹیشن ہے. اس کا مطلب میں یہ بلند کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہے.
یعنی تعریف کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی. وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ جبار ہے. تو جو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی، وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حمد. اب اس کے ساتھ ساتھ جب نقدس آتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پاک ہے، سیکرڈ ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ مخصوص ہے. نہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ویسا ہے ایسا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب اس الفاظ میں دونوں چھپے ہیں، نیگیٹو انجیکشن بھی اور پازیٹو انجیکشن بھی. تم اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں لفظ کیا چنے ہیں فرشتوں نے، ایک ایک لفظ موتی کے برابر ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کی پاکی، آپ کو بے عیب، آپ کی حمد، آپ کی تعریف تو ہم کر ہی رہے ہیں. یہ سارے کام، یہ ساری تسبیح ہے، یہ جو ساری تسبیحات ہے تو ہم ادا کر ہی رہے ہیں آپ کی تعریف کی شکل میں. آپ کو بے عیب کہنا، آپ کی بزرگی بیان کرنا، آپ کی پاکی بیان کرنا، یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو پھر کیا مطلب ہے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا جس کا اندیشہ ہے کہ وہ فساد بھی کر سکتی ہے. لیکن پہلے آپ سمجھیں کہ یہ جو فرشتے بتا رہے ہیں نا، یہ سارا یہ کس معنوں میں بتا رہے ہیں. یہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں، کس لیے سوال کر رہے ہیں؟ کیا سما معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو اعتراض کر رہے ہیں اس کے ڈیسیجن میکنگ میں؟ نہیں، ایسا نہیں. فرشتوں کی کیا مجال، ان کی کیا اوقات کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سوال کرے اس کے اعتراض کو لے کر. یہ سوال وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس انسان کو بنانے میں، اس خلیفہ کو نامزد کرنے میں، اس حکمت کو جاننے کے لیے سوال کر رہے ہیں. یعنی بڑے ادب، بڑے مہذب انداز میں، کوئی اس میں نافرمانی کا شعبہ تک نہیں پایا جاتا. دور دور تک کوئی آپ کے اثرات آپ کو نظر نہیں آتے کہ فرشتوں نے کوئی نافرمانی کے آثار دکھائے یہاں پہ، کوئی اعتراضات کا تصور پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. جیسے میں نے کہا سول سرونٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرتے ہیں آسمانوں میں اور پہنچاتے ہیں زمینوں تک. ان کی کیا جرت کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی کلام کرے. وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو ارادہ ہے اس انسان کو بنانے میں، اس حکمت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہاں اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی حسد ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے اس کوالٹی سے پاک ہے، ان میں ایٹریبیوٹ نہیں پایا جاتا وہ کسی سے حسد کرے. ان میں خواہش ہے ہی نہیں، تو حسد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ تفسیر کنہوں نے کری ہے کہ حسد کی جو فرشتے حسد سے پاک ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حقیقت بھی ہے، اور میں یہ صفات نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی سے حسد کرے. انہوں نے یہ سوال اس وجہ سے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس انسان کو بنانے کے لیے اسے جان سکے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آپ دیکھیں انداز، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہیں مقدمہ لڑا جا رہا ہے، انسان کے بدلے اللہ تعالیٰ مقدمہ لڑ رہے ہیں، بحث ہو رہے ہیں نا. انسان کے خلاف بظاہر لگتا ہے کہ فرشتے بول رہے ہیں، لیکن انسان کے بدلے جو گواہی، جو مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ کون نظر آ رہے ہیں؟ بظاہر کون نظر آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی کتنی قیمت ہے. تو آپ میں سے ہر ایک فرد بڑا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھے. آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی قیمت ہے. بحیثیت انسان ہونا چھوڑیں، آپ بحیثیت انسان ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے رتبے والے. لیکن یہاں ابھی ایمان غیر ایمان کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے کتنا سیریس لیا انسان کو.
تو آپ یقین سمجھے واللہ آپ بڑے قیمتی، آپ ایسٹ ہو، اور کس کی نظر میں؟ کسی دنیاوی حکمران کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں۔ یہ ہے آپ کا مقام۔ تو اس سارے اسپیکٹرم کو، اس ساری تفسیر کو آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو وہ وقت، اور یاد کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ وہ جو پرانی کتابوں میں بھی، یہ آسمانی کتابوں میں گزرا ہے یہ واقعہ، اہلی کتاب اس بات سے واقف تھے کہ جب یہ مشاہدہ ہوا، یہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات رکھی فرشتوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ جواب میں کہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے مخلوق کو، ایسے خلیفہ کو بھیجنے والے ہیں جو فساد مچائے گا، جو خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر آپ کو تسبیح مقصود ہے، عبادت ہی مقصود ہے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا مطلب کوئی اور چیز مقصود ہے، اور جس چیز سے تم لاشعور ہو، جس چیز کا تمہیں تعارف نہیں، مجھے پتا ہے وہ۔ میں ظاہر، باطن، پوشیدہ ہر کسی چیز کا علم رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کی مشیت کیا ہے، اس انسان کا بنانے کا مقصد کیا ہے، پرائم پرپز کیا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا تفسیر، لیکن اس چیز کو ہم تھوڑا اور ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے، پریزنٹ ریلیونس میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس منظر کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، یعنی قرآن میں جب اس کا ذکر کرا، تو اس کا مطلب انسان کو آگاہ کیا کہ تمہاری پیدائش بحیثیت انسان ہوئی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر پیش کیا، تمہاری پیدائش ہی بحیثیت انسان ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ضرب ہے کس پہ؟ اس ماڈرن آئیڈیالوجی پہ جو گورن ہوتی ہے ایولیوشن سے، ڈاروینز ایولیوشن، تھیوری آف ایولیوشن۔ دیکھیں، جب انسان اپنے دماغ سے اپنے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ دیکھیں آپ، انسان نے اگر اپنے آپ کو پہچانا تو یہ پہچانا کہ میں حیوان ہوں، میں ایوالو ہوا ہوں جانور۔ اس ایولیوشن کے ذریعے سے آج مجھے یہ ایٹریبیوٹس ملے ہیں کہ میں سوچ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں کنوے کر سکتا ہوں، میں ریزن کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اس نے اپنی بنیاد ہی مانی کہ میں جانور ہوں۔ تو اس کا مطلب اگر کچھ جانور کی کریکٹرسٹکس مجھ میں ہے تو یہ جنون سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب اگر وہ لوگ اس جانور کی طرح بہیو کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سٹرینج نہیں ہے۔ آپ سمجھیے اس چیز کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ جانور نہیں، میں نے باشعور پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اس مقصد کا نام ہے انسان، اور اس مقصد کے تحت تمہیں خلیفہ بھی بنایا، ذمہ داری بھی دی۔ اس کا مطلب تم کوئی ایولیوشن سے یہاں نہیں آئے، تمہارا پرائم مقصد ہی تھا تمہیں پرپز، بائی پرپز انسان ہی پیدا کیا۔ اول سے لے کر آخر تک تم ایک ہی قسم کے وہ مخلوق ہو جو انسان کہلاتی ہے، تم کوئی ایولیوشن سے نہیں گزرے۔ اور اس کی پریزنٹ ریلیونس دیکھیں آپ، یہ ایولیوشن کوئی آج کل کا نہیں ہے، اس سے پھر آگے جا کر ایک اور آئیڈیالوجی جنم لیتی ہے جسے کہتے ہیں سوشل ڈارونزم۔ یعنی سوسائٹی پہ بھی یہ سوسائٹی بھی ایوالو ہوتی ہے، ہماری مورالٹیز بھی ایوالو ہوئی، ہماری سوسائٹی ایوالو ہو گئی۔ اس کا مطلب کوئی آبجیکٹو ٹروتھ نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہاں لگتا ہے یہ صحیح ہے تو کر لیں گے، کچھ برائیاں ہیں اور بڑی بڑی برائیاں ہیں تو یہ بھی نارمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو جانور ہی ہیں، ہم تو ایوالو ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے نیگیٹ کرتا ہے، نہیں نہیں، تمہیں باشعور میں نے پیدا کیا،
تمہارا وجود ہی تھا کہ تم اس زمین کے نظام کو سنبھال سکو. یہ تمہارا پرائم مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا. تو جب انسان اپنے عقل سے اپنے مقصد کو پہچانتا ہے تو یہ پہچانتا ہے کہ وہ جانور ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوگا تو اسے وہ اپنی منزل سکھائے گا. اور منزل دیکھیں آپ, انسان ابھی تک بھی اس انسان کی سطح پہ نہیں پہنچا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارا آغاز ہی مقصد کے تحت ہوا ہے. اب دیکھیں, ایک انسان اگر اپنے عقل کا سہارا لیتا ہے تو ابھی بھی وہ مقصد کو نہیں جان پایا, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ماتحت ہو جائے گا, اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا, تو اسے بتاتا ہے کہ تمہارا مقصد ہی تھا کہ تمہیں اس زمین کے معاملات کو سنبھالنا ہے. تو کتنی بڑی فرق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کانسیپٹ پہ بھی ضرب ہے جو کہ ہمارے یہاں کرسچنز میں فیمس ہے, کہ دنیا میں ایک انسان بحثیت سزا طور پر آیا, یعنی بحثیت سزا کے طور پر اس دنیا میں اسے بھیجا گیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غلطی کری اور اس غلطی کے نتیجے میں دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو بھی نگیٹ کرتے ہیں یہاں پہ. نہیں, اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ میں انسان کو بناؤں, زمین میں اسے بھیجوں, اس سے خلیفہ بناؤں دنیا میں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ میں تھا یہ کہ مجھے انسان کو بھیجنا ہی ہے زمین میں. اور یہ بحث سزا کے طور پر نہیں آیا, یہ بحث مقصد آیا. تو آپ سمجھے اس چیز کو, ایک طبقہ مانتا ہے کہ ہم سزا کے طور پر آئے, اور ایک طبقہ مانتا ہے کہ ہم مقصد کے طور پر آئے. تو کتنی بڑی فرق ہے. اور اس کی پوری وضاحت, انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی سزا کے طور پر نہیں بھیجا, با مقصد بھیجا. اس کی وضاحت سورہ آراف میں آگے آئے گی. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ آگے بالکل واضح فرمائیں گے کیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ خطا ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا توبہ قبول کیا, اس کو سرخرو کیا, اور سرخرو توبہ قبول کرنے کے بعد پھر اسی مشیت کے تحت اسے دنیا میں بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا. یعنی اس کرسچن ڈاکٹرین کو بھی نگیٹ کرتا ہے یہاں پہ, جن کرسچن ڈاکٹرینز کا ماننا ہے کہ دنیا بنی ہے سزا کے طور پر. نہیں نہیں نہیں, یہ دنیا بنی ہے با مقصد, ایک انسان کا مقصد ہے, اس کے تحت دنیا بنی. یہ کوئی سزا کے طور پر پیدا نہیں ہو, نہ یہ دنیا سزا کے طور پر پیدا کی گئی. تو جسٹیفائی کرتے ہیں اس سے کہ دنیا میں جو بھی کوئی برائیاں ہوتی ہیں یہ تو ہے ہی سزا کی بنیاد پر, تو جسٹیفائی کرو. سدھارنے کی کوشش ہی نہیں, وہ ڈرائیونگ فورس ہی نہیں. لیکن ایک طبقہ اگر ایسا ہے جو مانتا ہے کہ ہمارا ایک مقصد ہے, ہماری ذمہ داری ہے, تو اسے اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, اسے وہ درد بانٹنا چاہیے, اسے وہ تڑپ محسوس ہونی چاہیے کہ میں نے یہ ذمہ داری کا عہد اٹھایا ہے تو میں پورا کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے نام. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کلہا لفظ آیا ہے یعنی ساری چیزوں کے نام, کوئی چیز بچی ہی نہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, یعنی ہر کسی چیز کا نام سکھایا. لیکن یہ کن چیزوں کے نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں؟ کون سے نام؟ سمجھے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کن ناموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کن چیزوں کے ناموں کے بارے میں؟ اس میں ہمارے پاس الگ الگ تفسیریں آتے ہیں, لیکن ہر ایک تفسیر کا جو پہلو ہے, ہر ایک مفسر کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے,
وہ ہماری انفارمیشن میں وسعت ہی پیدا کرتا ہے. کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں نہیں آتا. اس سٹیٹمنٹ کو جب بھی وہ تفسیر کرتے ہیں تو ایک مفسر دوسرے مفسر کے تفسیر کی تشریح کرتا ہے, کوئی کنٹرڈکشن میں نہیں آتا. فار ایگزامپل, ایک گروپ آف اسکالرس ہے, مفسرین کا طبقہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. لیکن کون سے نالج کے بارے میں, کون سے ناموں کے بارے میں؟ پہلے تو میں نے یہاں سٹیٹمنٹ کرا یوز نالج, میں نام کو ریپلیس کر رہا ہوں نالج سے, علم سے. لیکن لفظ تو آیا ہے قرآن میں اسما یعنی نام, تو پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں علم؟ دماغ پہ تھوڑا زور دیں. وعلم آدم الاسماء كلها, آدم کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ اور انہیں تمام نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. لیکن میں یوز کروں گا ٹرم علم, نام کی جگہ علم. تو میں کیوں کر رہا ہوں, میں کیوں ریپلیس کر رہا ہوں علم سے اس ناموں کو, حالانکہ نہ لفظ استعمال ہوا ہے اسما, میں یوز کر رہا ہوں ٹرم علم. آئیے اس چیز کو تھوڑا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. دیکھیں, جب بھی انسان کوئی انوینشن کرتا ہے, کوئی ڈسکوری کرتا ہے, کسی چیز کے متعلق اس کا علم ہو, تب وہ اس کا نام رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں علم ہی نہیں, علم کا پنیکل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سمجھیے اسٹیٹمنٹ کو, یعنی ایک علم ہوتا ہے, مجھے کسی چیز کا مختصر تعارف ہے, لیکن جب میں اس کو ہولسٹکلی جان لیتا ہوں, پورا انسائڈ آؤٹ جان لیتا ہوں کسی چیز کو, تب میں اس کا نام رکھتا ہوں. اور ہمارے سامنے بھی یہ ہوتا ہے نا, ہمارے سامنے کوئی نئی ڈسکوری آتی ہے, کوئی نیا انوینشن ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اس کا نام رکھتے ہیں. اس کا مطلب وہ ریسرچ اپنی پنیکل پہ جب پہنچتی ہے اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب آدم علیہ السلام کو انسائڈ آؤٹ سارے علم سے تعارف کرایا گیا, اس کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کرایا گیا کہ وہ ہر ایک علم کے بارے میں منور تھے, ان کو روشنی ملی ہر کسی علم کے بارے میں. لیکن کس علم کے بارے میں؟ اب میں علم کا ٹرم یہاں سے استعمال کروں گا, میں نام استعمال نہیں کروں گا. تو آپ سمجھیے کس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو اب مفسرین میں یہاں پہ الگ الگ تفسیر بتائی ہے. تو جو کنسنس ہے میجورٹی آف دا اسکالرز کا, ان کا کہنا ہے کہ اس میں ہر کسی چیز کا علم ہے, جو بھی قیامت تک کوئی علم آئے گا وہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. لیکن کون سا نالج, کون سا علم؟ ایکوائرڈ نالج, جو انسان اپنے ذہن کو استعمال کرتے, مادیات کو استعمال کر کے, وہ انوویشنز کر کے ٹیکنالوجی کو بڑھاتا ہے, اپنی دماغ کو استعمال کر کے ہر کسی معاملے میں جو انسان خود پروگرس کرتا ہے, اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. تو اس کا مطلب جو آج ڈسکوریز ہو رہی ہے, یا پچھلے صدیوں میں ڈسکوریز ہو رہی تھی, آگے ہوں گی, جب تک کہ ایک دنیا فنا نہ ہو جائے, تب تک جو ڈسکوری, جو انوینشن ہوگی, وہ پوٹینشلی آدم علیہ السلام میں رکھی گئی تھی. تب جا کے اس کی اولاد آدم یہ پروگرس کر رہی ہے, ہمارے سامنے آتے ہیں ان دا فارم آف سوکریٹیز, پلیٹو, ایرسٹوٹل, البرٹ اینسٹائن. یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے, اسی کا بائی پروڈکٹ ہے. آدم علیہ السلام کے اندر جو علم رکھا گیا وہی پروگرس کر رہا ہے جب تک کہ دنیا ختم نہ ہو جائے. آپ سمجھ رہے میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں؟ یعنی آپ سمجھیے کہ ایک خزانہ ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک کول مائن ہوتی ہے, اس کول کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے اس مائن کے ذریعے, اس مائننگ پروسیس کے ذریعے آپ کو تھوڑا بہت کچھ ملا. جب تک یہ مائن ختم نہ ہو جائے, اس کا مطلب یہ دنیا فنا نہ ہو جائے, تب تک ڈسکوریز, انوویشنز, ٹیکنالوجیز کا جو مظاہرات ہے وہ بڑھتے چلے جائیں. لیکن یہ سارے نام آدم علیہ السلام کو دیے گئے تھے, تب جا کے وہ ٹرانسفر ہوئی اس کی اولاد میں. یعنی آدم علیہ السلام کو پورا علم تھا کہ یہاں تک دنیا جائے گی,
ان کو ساری انفارمیشن دی گئی، پوٹینشلی رکھا گیا ان کے اندر کہ وہ قابلیت رکھتے تھے، انہوں نے پوری انفارمیشن، پوری نالج کا تعارف کرایا. اور یہ علم دیا کنہوں نے؟ کس نے دیا ان کو یہ علم؟ اللہ تعالیٰ نے خود. اور دوسرے جو مفسرین ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس سے مراد ہے انسان کی کیفیات. کیفیات سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کو جو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیماری سے سامنا کرنا پڑتا ہے، نفس کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. تو یہ تو پہلی سٹیٹمنٹ کو کنٹرڈکٹ تو نہیں کرتے، یہ تو اس کی ڈائیورسٹی میں انہینسمنٹ بنتی ہے، اسی کو وہ الاسٹسٹی ملتی ہے جو پہلے سٹیٹمنٹ میں. یعنی انسان کی کیفیتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. اور تیسرا گروہ جو کہ میجورٹی میں ہے اور سب سے بڑا بلند ہے، اس میں بڑے بڑے مفسرین آتے ہیں، اس میں ان کا ماننا ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں عدل قائم کریں گے، جو اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، جو اس دنیا کی خیر خائی کے لیے کام کریں گے. یعنی کون لوگ؟ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کیا، اور وہ انسانیت والا کام کیا جہاں سے انہوں نے وہ انسانیت کا کانسیپٹ لایا اللہ تعالیٰ کے ذریعے. یہاں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ آپ انسانیت کو جب سمجھیں گے تو پورا اسپیکٹرم ڈرا کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بنیاد پر اس دنیا کا خیر چاہتے ہیں، ان لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تھے کہاں پہ جن کا آدم علیہ السلام سے ذکر کیا گیا، ان کی ذریات کے بارے میں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا سٹیٹمنٹ تو ہم نے پچھلے سیشن میں کیا، جب اللہ تعالیٰ نے پورے عالم ارواح کو جمع کیا تھا اور وہ میثاق باندھا تھا الستو بربکم، اور وہ جواب میں کہے تھے قالوا بلا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جواب میں انہوں نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ ہم مانتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح تو موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اویئر کرایا کہ دیکھیں یہ ہے تمہاری ذریات، اس میں وہ نبی بھی آئیں گے، ایسے پرسنالٹیز بھی آئیں گے، وہ موسیٰ بھی آئیں گے، وہ عیسیٰ بھی آئیں گے، وہ محمد رسول اللہ بھی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے پاک باز پاک سیرت لوگ بھی آئیں گے جو اس زمین کو چاہیں گے کہ اس کی خیر کے لیے کام کریں، اس کو وہ عدل سے بھر دیں جس عدل کا وعدہ ہم نے میثاق کے دن اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الستو بربکم، ہم نے جواب میں کہا تھا قالوا بلا. اللہ ہم جب تصدیق کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے کہ ہم تیری بندگی کریں گے. تو آپ سمجھیے کن چیزوں کے بارے میں، کس علم کے بارے میں آدم علیہ السلام کو تعارف کرایا گیا. دنیا میں جو بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ایکوائرڈ نالج جو انسان خود اپنی قابلیت کو استعمال کر کے وہ پیش کرتا ہے، وہ علم آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. کیفیتوں کے بارے میں تعارف کرایا گیا، تمہاری جو اگلی نسل آئے گی ان میں بیماریاں بھی ہوں گی، ان میں صحت بھی ہوں گے، صحت یاب بھی ہوں گے، وہ کیفیات بھی ہوں گے. انسان کی خود کے اندر اس کی لائف میں جب بھی وہ لائف سپین گزارتا ہے اسے کبھی کبھار بیماری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، صحت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، نفس کی اس کشمکش کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. کبھی خوشی بھی ہوگی، کبھی غم بھی ہوگا. وہ انسان کے ساری ایموشنز، وہ ساری کیفیات، وہ ساری سٹیٹس آف افیئرس آف ہز لائف اس کے سامنے اس کا تعارف کرایا گیا آدم علیہ السلام کو. اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کا جو اس دنیا کی خیر کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ہے وہ علم، یہ ہے وہ نام جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. اور کس نے سکھایا؟ خود اللہ تعالیٰ نے. اور لفظ آیا ہے کلھا، ہر کسی چیز کا علم.
لیکن یاد رہے یہاں دینی علم مراد نہیں ہے، یہاں دنیائی علم مراد ہے، یعنی ایکوائرڈ نالج جو انسان اپنے ذہن کا استعمال کر کے کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیں آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا یہ سارے نام فرشتوں کے سامنے رکھیں کہ بتائیے، ان کے نام بتائیں ذرا. کیفیات کو سامنے پیش کیا، یہ درد کیا ہوتا ہے، بیماری کیا ہوتی ہے. ان انوویشنز کے کا تعارف کرایا، ان لوگوں کا تعارف کرایا. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص؟ تم کہتے ہو ہم بندگی کرتے ہیں، دکھاؤ مجھے ان جیسا شخص کوئی. ہے کوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شخص؟ تم تو کہتے ہو ہم عبادت کرتے ہیں، کیا موسیٰ جیسی عبادت کرتے ہو یا موسیٰ جیسا کام کرتے ہو ٹو بی مور اپروپریٹ. چلے عبادت کو تھوڑا بھی سائڈ میں کریں. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کام کرتے ہو؟ انسانی صفات لے کے بھی، وہ خواہشیں لے کے بھی، جذبات لے کے بھی، پھر بھی ایسا کام کر دیا کہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. کیا تم برداشت کیا تم اپنے ذات پہ برداشت کر کے کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتے ہو؟ تمہارے اندر تو یہ کوالٹی ہی نہیں ہے. کیا تمہارے اندر بیماری ہے؟ کیا تمہارے اندر صحت ہے؟ کیا تمہارے اندر خوشی غم کی کیفیات ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ ایموشنز ہے کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تمہارے اندر یہ کیفیت ہے کہ تم کسی سے نفرت کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو؟ جب یہ سارا معاملہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہیں تو سارا معاملات سمجھ آیا، سارے معاملے سمجھ آئے. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے، تمہارا اسسمنٹ صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقریر، کسی خلیفہ کے مقرر کرنے سے یہ نظام بگڑ جائے گا، یہ فساد برپا ہوگا، تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. تم جرت تو کرو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا. ذرا پڑھ تو ذرا نام تو لو، یہ کون سی شخصیت ہے جن کا تمہارے سامنے میں نے مشاہدہ کرایا. وہ کیفیت کے بارے میں تم اویئر ہو کہ بیماری کیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کو تو بیماریاں نہیں ہوتی، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے بیماری کیا ہے. ایک کہاوت ہے ٹو نوز ویئر دا شو پنٹس. یہ پاؤں ہی محسوس کرتا ہے کہ جو یہ جوتا ہے وہ کہاں چبھتا ہے. کسی کیفیات کو وہی جان سکتا ہے جس پہ وہ گزرتی ہے. اب ان چیزوں سے فرشتے لاشعور ہے، انہیں علم کا تعارف ہی نہیں، انہیں ان چیزوں کے بارے میں پتا ہی نہیں، وہ لاشعور ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر جواب میں کہتے ہیں ان کون تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا نام بتا کے دکھاؤ. تم جرت تو کرو ان سارے پرسنالٹیز کا نام لینے کا، یا اس علم کے بارے میں جو ہم نے آدم علیہ السلام والسلام کو دیا. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں پکے ہو، اگر تمہارا اسسمنٹ صحیح ہے. کلیئر ہوا؟ تو اب اس ٹرانسلیشن کو پڑھیں. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نام سکھائے، یعنی سارے علم سے تعارف کرایا، اس پوری کائنات کا علم، ان لوگوں کا علم جو اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، ان کیفیات کا علم جو انسان پہ طاری ہوتی ہے. اس سب علم سے تعارف کرایا، مشاہدہ کرایا، اس کے اندر داخل کر دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے ملائکہ کی طرف، فرمایا تم ذرا ان لوگوں کے نام تو بتاؤ، یہ کون لوگ ہیں. آپ سمجھے جب انہوں نے اس شخصیت کو دیکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنے اس سوال پہ، اپنے اس، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اس
पॉजिटिव कनोटेशन में इस यूज को करें, इस लफ्ज को इस्तेमाल करें पॉजिटिव कनोटेशन में, बड़े अदब के साथ जो उन्होंने सवाल किया था अल्लाह ताला से, ए अल्लाह आप क्यों भेज रहे हैं उस इंसान को जो फसाद करेंगे। जब उन्होंने आइंदा वक्त में या अल्लाह ताला के इल्म से उन्होंने उस शख्स को देखा होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत, मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत, ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत, क्या उनको अपने इस सवाल पे शर्म महसूस नहीं आई होगी कि हमने क्या सवाल किया था अल्लाह ताला से। और यही अल्लाह ताला जवाब देते हैं उनको, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो जुर्रत तो करो, क्या हम ऐसे हैं, क्या तुम्हें इन कैफियत से गुजरना पड़ता है जो इंसान गुजरता है। कभी तकलीफ होती है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, अल्लाह ताला के कुछ अहकामात है, इताअत है, उसमें मुशक्कतें हैं। क्या तुम इस कैफियत के बारे में, क्या तुम्हें इन कैफियतों के बारे में इल्म है। और क्या बाकी इनोवेशंस के बारे में, इंसान कहां से कहां पहुंच गया इस 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी में इंसान ने एक्सप्लोजन किया इनोवेशंस का। पिछले 700 साल, 2000 साल में, 3000 साल में इतने इनोवेशंस नहीं किए गए जितना पिछले 100 साल में हुआ। एक्सप्लोजन ऑफ इनोवेशंस हुए, इसके बारे में तो लाशूर है फरिश्ते। तो ये सारी क्वालिटीज इंसान में थी, और ये पोटेंशियली किसमें रखी गई थी, आदम अलैहिस्सलाम में। और उसी की प्रोजनी में उसी की औलाद में ये सारी क्वालिटीज फिर बज़ाहिर खुलते गए और खुलते जाएंगे जब तक ये कयामत ना बर्पा हो जाएगी। आगे क्या होगा पता नहीं, हम होंगे भी नहीं होंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज कितने आगे बढ़ेंगे। ये कोई नई चीज नहीं होगी। मुसलमान इन मामलों से कभी अजीब ना महसूस करें अपने आप को कि इनोवेशंस बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इसका इल्म तो आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही है। इसका मतलब होंगी, प्रोग्रेस करेगी सोसाइटी। अब हमें इस रुकू को कंप्लीट करना था आगे, खासकर इस मजमून को। ये आयत 34 पे कंप्लीट होती थी, लेकिन आई थिंक आज ये नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह अगले सेशन में, और मैं कोशिश करूंगा। देखिए हमारे बीच में 2 सेशन नहीं हुए, आ, मैं थोड़ा बिजी था उस मामले में। अब देखें, अब जो आने वाले सेशंस होंगे हमारे, हम उसमें इंशाल्लाह जो रीसेंट 2 सेशंस हमने नहीं लिए वो मैं कंपनसेट करूंगा। हो सकता हमारा आने वाला सेशन, यानी आने वाले वीक में हमारे पास 2 सेशंस होंगे। मैं फ्राइडे के दिन भी आपको सेशन लूंगा और सैटरडे के दिन भी इंशाल्लाह। मैं कंपनसेट करूंगा आपके जो हमारे 2 सेशंस नहीं हुए रीसेंट पिछले 2 हफ्तों में, वो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते में कंपनसेट कर लूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी था, एकेडमिया का भी काम था और पर्सनल पर्सनल काम भी था मेरा थोड़ा। तो इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आयत 34 तक कम से कम कंप्लीट करूं, क्योंकि वहां एक टॉपिक कंप्लीट होता है वहां तक, लेकिन नहीं हो पाए, कोई मसला नहीं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम।